رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے ابتدا، جو بڑا مہربان ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو، ریالٹی آف اسلام چینل کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں اس شخص کے بارے میں بات ہوگی جس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کی، بلعام بن باعورہ۔ جی ہاں، بلعام بن باعورہ نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی۔ بلعام بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ علاقہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ چونکہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ کی قوم نے بہت سے گراں قدر تحائف پیش کر کے پھر اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ اس کا گدھا راستے میں بار بار ٹھہر جاتا اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتا، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھے کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ گدھے نے اس سے کہا، افسوس اے بلعام بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھے کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو باغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا،
افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم لوگ اس پر عمل کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین کپڑے اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر لشکر کے ایک آدمی نے بھی ان کی طرف مائل ہو کر گناہ کر لیا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن بعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا۔ بنی اسرائیل کے لشکر کا ایک رئیس ایک لڑکی کی حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مگر اس رئیس پر شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس بات کا علم جب ایک سردار کو ہوا تو وہ غصہ سے اس خیمے میں داخل ہوا اور نیزے سے ان دونوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں نیزے پر اٹھائے اسی طرح باہر لے کر آیا اور کہنے لگا، یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس کی دعا اور اس عمل سے طاعون کا عذاب ٹل گیا، لیکن اتنی سی دیر میں اس رئیس کے گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے 70,000 کے لگ بھگ آدمی ہلاک ہو گئے۔ بلعام بن بعورہ کی زبان جو باہر نکل کر لٹک گئی تھی، آخری دم تک اس کے سینے پر لٹکی رہی۔